آج اگر پاکستان یہ اعلان کر دے کہ ہم جو ہیں مسلمان ممالک سے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور عوام یہ اعلان کر دے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم یہودی ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں, تو یہ دیکھیں یہاں پہ دولت کی ریل پیل نہیں ہو جائے گی. جو ان کے فالوورز ہیں دیکھیں ان کے پاس کتنی دولت ہے. تو مسئلہ یہ ہمارے مسائل ضرور ہیں, لیکن اصل ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے نا وہ ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ ان کے لیے مجاہدین ہونے چاہیے تھے, یہاں پہ فوج کو اٹھنا چاہیے تھا. اس وقت ہمیں اس پنڈال میں نہیں, ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ پالیسیز ہے نا کہ یہاں ہمیں الجھا دیا گیا, وہاں پہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. اس طرح کی کیفیت پیدا کی جائے کہ ان کو اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. ہمارے فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, کشمیر کی کیا صورتحال ہے, ابھی تو ہمیں ان مسائل پہ سوچنے کا وقت ہے. لیکن وہ اوپر جو ہے نا وہ پالیسیز بنانے والے, انہوں نے ہمیں شکنجے میں ایسے ہی جکڑا ہوا ہے. جی بالکل, اس وقت ہم سیکریٹریٹ کے بالکل سامنے موجود ہیں. یہاں پر جو ہے اسکول ٹیچرز کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونین ٹیچرز کی جو پریزیڈنٹ ہیں اوکاڑا سے, کوثر بھٹی صاحبہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم مجھے بتائیں کہ احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے اور مطالبات کیے ہیں, اور آپ اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں, اور ماحول جو اس وقت بن چکا ہے, جس طرح اس کو ملک کو غریب بتایا جا رہا ہے, اور اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے وہ کیا چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ ہمارا جو اس وقت جو عوام کو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پینشنیں ختم کی جا رہی ہیں, اسکول پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں. لیکن جو میرا تجربہ کہتا ہے, جو میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت عوام کو جو ہمارے اصل امت مسلمہ کے مسائل ہیں نا, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ان مسائل میں الجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کہا تھا جب پاکستان بنا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ یہ جو عوام ہے نا, پاکستان کے عوام جو ہے, یہ ان کو آزادی ابھی بھی نہیں ملے. ابھی یہ انگریزوں سے آزاد ہو گئے ہیں, اس کے بعد یہ ان کے غلاموں کے غلام ہوں گے. اور ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ان کے غلاموں کے غلام نہیں ہوتے اور یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ ان کا غلام نہیں ہوتا, تو یہ کٹ پتلیاں نہ ہوتی ان کے ہاتھوں. یہ جو بھی کر رہے ہیں, آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ ان کو عوام کا درد ہے, ان کو ملک کا درد ہے, یہ ہمارے امت مسلمہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کو ان کا ہر عمل ایسے نہیں لگتا کہ یہ امپورٹڈ لوگ ہیں, ان کی نسل در نسل یہ ان کے غلام ہیں, اور یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں؟ ایک ایسی پالیسی بتا دیں مجھے انہوں نے جو بنائی ہو, جو اسلام دوست ہو, جو مسلمان دوست ہو. کوئی چیز بھی ایسی نہیں. تو یہ بات وہی ہے کہ اب ہم غلاموں کے تسلط میں ہیں. انگریز نے جو ان کو کہنا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا امت مسلمہ سے جو ان کی اٹینشن تھی نا وہ ہٹانے کے لیے ان کو ان مسائل میں الجھا دیا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اور فرانس کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے فلسطین پہ دیکھنا ہے. اس وقت ہمیں برما پہ نظر ہونی چاہیے تھی, اس وقت ہماری نظر کشمیر پہ ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ ملک دشمن پالیسی, یہ ایسی اتنی ان کی لانگ ٹرمز ان کی پالیسیز اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے پالیسیز ایسی بنائی ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ بالکل دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے حقوق کی بات ہے, ہم ان سے لے کے چھوڑیں گے. لیکن اصل پیچھے ایجنڈا یہ ہے, اصل ایجنڈا یہ ہے کہ عوام کی جو مسلمانوں کی جو اندر ہے نا اضطراب, ذہنی پریشانی اور اس طرح کی کیفیت پیدا کی جائے کہ ان کو اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. ہمارے فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, کشمیر کی کیا صورتحال ہے, ابھی تو ہمیں ان مسائل پہ سوچنے کا وقت ہے. لیکن وہ اوپر جو ہے نا وہ پالیسیز بنانے والے, انہوں نے ہمیں شکنجے میں ایسے ہی جکڑا ہوا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رخ چینج کرنے کے لیے یہ تمام تر پلانٹڈ چیزیں بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ دیکھیں کہ جو کے لیے اربوں خربوں ڈالرز خرچ کر سکتے ہیں, ان کے لیے ہمیں پینشنیں دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ان کے لیے ہمیں تنخواہیں دینا کوئی مشکل کام نہیں. وہ اپنی ایک مسلم کش دشمنی کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کو تھاؤزنڈ ایسی مثالیں دے سکتی ہوں جس پہ انہوں نے اربوں خربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں. مسلمان ممالک میں جب لڑائی ہوتی ہے, جب فسادات کروائے جاتے ہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہے. ہمارے غریبوں کو تنخواہیں دینا, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج اگر پاکستان یہ اعلان کر دے کہ ہم جو ہیں مسلمان ممالک سے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور عوام یہ اعلان کر دے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم یہودی ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں, تو یہ دیکھیں یہاں پہ دولت کی ریل پیل نہیں ہو جائے گی. جو ان کے فالوورز ہیں دیکھیں ان کے پاس کتنی دولت ہے. تو مسئلہ یہ ہمارے مسائل ضرور ہیں, لیکن اصل ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے نا وہ ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے. سر آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں, لگتا کیا ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ انشاءاللہ ہم غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں. گو کہ مجھے یہاں پہ شاید یہ بات ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے,
لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ریفولیشنز ہیں نا وہ ایسی آتے ہیں, عوام جو ہے ایسی سڑکوں پہ نکلتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کب تک ان کے تخت کا انجام تو تختہ ہے. انہوں نے نسل در نسل یہی دیکھا ہے کہ جو تخت پہ آیا وہ تختے پہ گیا. ہم لوگ جو ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہے اتنا بڑا انقلاب آتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آ کے بغاوت کر رہے ہوں یا ان کے خلاف بول رہے ہوں, نہیں بول رہے نا. آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے سامنے آئیں گی. پاکستانی حکمران جو ہے وہ اس وقت تک خاموش ہے. جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اسرائیل جو کر رہا ہے, خاموشی کیا بھائی وہ میں نے آپ کے پہلے بتایا کہ قائد اعظم نے جب پاکستان کو آزاد کروایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے. کسی دانشور نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک آزاد نہیں ہوا اس کے عوام. قائد اعظم نے ان کو انگریزوں سے آزادی دلا دی ہے, لیکن اب یہ انگریزوں کے غلاموں کے غلام ہوں گے. ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں. وہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ در حقیقت ان کے غلام ہیں. میں آپ کو کتنی مثالیں دوں, کتنا بتاؤں آپ کو کہ یہ لوگ جو ہیں جو بھی کام کرتے ہیں آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اور مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ خود فیصلہ کریں گے بھی نا تو وہ فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے وہ دوسرے دشمن ملک جو ہے نا ہمارے وہ کرتے ہیں. کیونکہ ان کی تربیت, ان کی جڑوں میں جو چیز ہے نا وہ ان کی وفاداری ہے. مسلمانوں سے, امت مسلمان سے وفاداری نہیں ہے. یہ پاکستان کو کچھ نہیں لگتی, یہ پاکستان پہ مسلط کیے گئے ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے پاکستان کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ اس میں تو آپ کو میرا خیال ہے سوال پوچھنا ہی نہیں بنتا. کیا مسلم جو ہیں وہ جزد واحد نہیں ہیں؟ کیا آپ کلمے پہ یقین نہیں رکھتے؟ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہماری امت ایک نہیں ہے؟ ان کی تکلیف ہماری بہنوں کی آبرو ریزی ہوتی. کیا آپ میں دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری امت کی مائیں نہیں ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں؟ ہمارے بچے جو ذبح ہو رہے ہیں وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کسی جانور کو نہیں اس طرح کی تکلیف میں دے سکتے. تو کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں نا, دیکھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. تو کیا اب یہ عوام کو اس وقت اٹھنا چاہیے تھا ان کے خلاف؟ لیکن جی بالکل مسلمانوں کے حق میں اٹھنا چاہیے تھا, اور یہاں پہ ان کے لیے مجاہدین ہونے چاہیے تھے, یہاں پہ فوج کو اٹھنا چاہیے تھا. اس وقت ہمیں اس پنڈال میں نہیں, ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ پالیسیز ہے نا کہ یہاں ہمیں الجھا دیا گیا, وہاں پہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. میڈم کی گفتگو بھی آپ نے سن لی ہے, کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں گے؟ میڈم نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے, سچ کہا ہے اور درست کہا ہے. بالکل اس نے عکاسی کی ہے. تو میں تو ان سے 100% مطمئن اسی. سر مجھے بتائیں کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی, آپ نے پہلے بھی یہاں پر پروٹیسٹ کیے اور آپ کے کچھ مطالبات تو مانے گئے لیکن کچھ بیچ میں رہ چکے تھے. جس حوالے سے آج بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کے مطالبات ماننے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیوروکریسی خود ہی ہے. کیونکہ مطالبات جو پہلے دھرنے میں ہمارے مانے وہ صرف ایک مطالبہ مانا گیا تھا, باقی مطالبات ہمارے اسی طرح ہیں, وہ اسی طرح جاری ہے. ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس میں جو ہے یہ ہمارے سیاستدان جو ہے یہ نہیں چاہ رہے اور اس کو موو کر رہے ہیں IMF کی طرف سے کہ جی ہمیں ان کی طرف سے پریشر ہے, جبکہ یہ ناممکن چیز ہے. اگر ہمارے گورنمنٹ چاہے, ہمارے سیاستدان چاہیں تو پہلے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب آئندہ بھی چلتا رہے گا, تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا میڈم, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, کچھ لوگ مطلب تجزیہ نگار تجزیہ کرنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ایک ڈمی مہنگائی ہے, یہ صرف ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے, اصل میں حقیقت میں یہ کچھ. بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے آپ سے کی ہے کہ ایک طرف وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اچھا وہ ایک نا لمبی بات ہو جاتی ہے کہ دجال کی آمد ہے, انہوں نے اس کے لیے جو وہ ظاہر ہے انہوں نے وہ اسٹیج سے جانا ہے, اس کے لیے انہوں نے دنیا کی آبادی کم کرنی ہے. تو ایک بہت لمبی بحث ہے, اس میں تو ہم آتے ہی نہیں ہیں. اصل بات یہی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے بھائی, سارا ڈرامہ ہے. کس لیے؟ میں نے آپ کو ایک ہی بات بتائی ہے, اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اضطراب, افراتفری, ان کو ذہنی طور پہ پریشان اتنا کر دو, ان کو ان کے اپنے نجی مسائل میں اتنا الجھا دو کہ وہ اس طرف سوچ ہی نہ سکے. تھینک یو, بہت شکریہ. جزاک اللہ.